مالک مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور اس کے دیکھنے کا صرف ایک مطلب ہے کہ یہ میری بندگی یعنی اپنی حقیقت کے ساتھ استقامت اور تسلسل کے ساتھ کاربند ہے یا نہیں، یہ اپنی حقیقت کو قدردانی کے ساتھ عمل سے، خیال سے، پسند ناپسند سے نبھا رہا ہے یا نہیں۔ اب یہاں پہنچ کے مجھ پر اور آپ پر اپنی موجودہ حالت پوری سچائی کے ساتھ کھل جائے گی، یعنی میں کہاں کھڑا ہوں، میں اپنی حقیقت کا کس حد تک فعال حامل اور کس حد تک جفا کش عامل ہوں، یہ فوراً مجھ پہ کھل جائے گا، میں خود کو دھوکہ نہیں دے سکوں گا۔ تو اگر کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنا ہے تو وہ سامنا کرنے سے پہلے یہ تیاری مکمل کرنی ہے کہ یا اللہ میرا دل دیکھ لیجئے، اس دل کو آپ نے اپنے لیے مخصوص فرمایا تھا، آج تک اس میں کسی کو نہیں بسایا، آج تک اس میں کسی کو نہیں آنے دیا، تو میری محبت، میری خشیت، میری اطاعت کے جتنے بھی دائرے ہیں انہی میں ہوں، یعنی میں 3 دائروں میں بٹا ہوا ہوں عبداللہ کی حیثیت سے، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت اور اللہ کی غیر مشروط اطاعت۔ تو یا اللہ یہ تینوں میرے وجود کے یہ تینوں دائرے بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں ہے، ان تینوں دائروں میں آپ ہی آپ ہیں، یہ تینوں دائرے آپ ہی کے نور سے روشن ہیں۔ تو یا اللہ اس سچائی کے صلے میں میری کمزوریاں معاف فرما دیجیے گا، اور آپ کی سب سے بڑی توفیق جس کا مجھے احساس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے بے وفائی کی دلدل میں نہیں دھنسنے دیا۔ یا اللہ آپ سے وفادار رہا، اس وفاداری کا وسیلہ دے کر کہتا ہوں کہ میری لغزشیں، میری غلطیاں، میرے گناہ، میری کوتاہیاں سب معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ کسی گناہ کو استغفار کے بغیر نہیں کیا، جو غلطی ہوئی آپ سے معاف کروائی اور اس غلطی کو دہرایا نہیں۔ تو اب یہ سارا جو ہے عبداللہ کی شخصیت کا پورا سانچہ ہے، یہ کوئی رومانوی اور صوفیانہ یا آئیڈیلسٹک باتیں نہیں ہیں، مطلب یہ ایسا نہیں کہ بھئی یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ ہر عبداللہ کو اس کم از کم معیار پر پورا اترنا ہے، جس کو اپنی زندگی اور موت کا مالک مان لیا ہے، جس پر اپنا سب کچھ نثار کر دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق کبھی ممکن ہے کہ احساس کی شکل میں حاضر اور موجود اور بیدار نہ رہے۔ ہمیں اللہ کے تعلق کے حوالے سے احساسات کے قحط کا سامنا ہے۔ تعلق کی سچائی تقریروں سے، تحریروں سے، تفسیروں سے، فتاوی سے، دروس سے، تعلیم سے نہیں ثابت ہوتی، سچائی ثابت ہوتی آنسو سے اور ہنسی سے، دل میں فخر سے اور نفس میں گداز سے، اور ایک حسی تسلسل سے کہ یا اللہ مجھے جو کچھ محسوس ہوتا ہے، میرے تمام احساسات اصل میں آپ
کے قرب اور آپ کی خوشنودی کی طلب کے احساسات میں ضم ہو جاتے ہیں۔ میرا کوئی بھی احساس پیدا ہوتے ہی آپ کو گویا محسوس کروا دیتا ہے۔ تو اب یہ سب اگر ہم لوگ سمجھیں کہ یہ شاعری ہے، یہ آئیڈیلزم ہے، اور اس کی تلافی کبھی نعرے لگا کے کریں، کبھی مذہبی تعلیم حاصل کر کے، کبھی دے کر، کبھی مصنف بن کر، تو وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو شرط ہے یہ دین پر ہر عمل کے سچے یا جھوٹے ہونے کی کسوٹی ہے۔ عمل اپنی صورت میں صحیح ہی ہے لیکن اپنے معنی میں قبیح ہے، اپنے معنی میں باطل ہے۔ وہ یہ احساس کا نہ ہونا اسے باطل کہہ دینے کی یقینی دلیل ہے۔ یعنی اگر نماز اللہ کی نظر میں ہونے کے احساس اور اللہ کے حضور سے شرابور رہنے کے احوال سے خالی ہو، پوری کی پوری نماز یا تمام کی تمام نمازیں، تو آپ کی نماز فقہی اصول پہ بالکل پرفیکٹ ہے، مطلب اپنی فارم میں، لیکن یہ آپ کے سب سے بڑے گناہوں میں لکھی جائے گی۔ یہ نماز بے وفائی کے مصلح پر پڑھی گئی ہے، تو اور ایک غیر فطری آپ نے اپنے اوپر، یعنی کہ اللہ تعلق میں یہ غیر فطری ہے کہ وہ تعلق محسوس نہ ہو۔ تو اب ہم لوگ اس نوبت کو پہنچ چکے ہیں کہ یہ انتہائی فطری شرط اللہ سے تعلق میں پوری کرنے کو گویا نظر انداز کر رکھا ہے، اس کی تعویلیں کر رکھی ہیں اور مذہبی ذہن کو اس کی طرف متوجہ نہ ہونے کے اسباب فراہم کر رکھے ہیں۔ تو یہ نہیں، اس وقت ہمیں دین کے اللہ سے تعلق کی بنیاد پر، اس تعلق میں درکار فطری سچائی کی بنیاد پر اب کوئی عمل کرنا ہے، وہ عمل چاہے محض دنیاوی ہو، یعنی اللہ سے تعلق کے احساس میں رہتے ہوئے شہد کو میٹھا محسوس کرنا بھی ثواب ہے، اور اللہ سے تعلق کی شیرینی سے محرومی کی حالت میں شہد کا میٹھا ہونا واہمہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ تو سب سے بڑا جو الحاد کے پھیلاؤ میں جن نفسیاتی محرکات نے سب سے پہلا کردار جو ادا کیا ہے وہ مذہبی نفسیات نے کیا ہے۔ مذہب مان کر، یعنی مذہبی لوگ، یعنی سکہ بند مذہبی لوگ جنہیں دیکھتے ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیوبند کے ہیں، یہ بریلی کے ہیں، یہ جماعت اسلامی کے ہیں، یہ فلاں شیخ کے مرید ہیں، یہ فلاں جماعت کے رکن ہیں، انہیں دیکھتے ہی یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہیں یہ، لیکن نہیں دکھائی دیتا تو اللہ کی بندگی کا وفور، نہیں ان سے فائدہ پہنچتا تو یہ کہ انہیں دیکھ کر اللہ سے محبت کرنے کو جی نہیں چاہتا، یا اللہ سے تعلق پیدا کرنے اور بڑھانے کی امنگ نہیں پیدا ہوتی۔ تو پہلا نفسیاتی یہ میں اسباب میں سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں میں الحاد آنے کا پہلا سبب اللہ کے ساتھ تعلق کو فطری اساس پہ رکھنے میں ناکامی ہے، یا ہم اللہ سے تعلق کو اس کے فطری تقاضے کے مطابق
تصور بھی کرتے ہیں تو ڈر لگنے لگتا ہے کہ یا زاہد بننا پڑے گا، اپنے نفس کو دبانا پڑے گا، مجاہدے کرنے پڑیں گے، شہرت پسندی اور جاہ پسندی سے بچنا پڑے گا اور دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ مطلب اس طرح کے بڑے بڑے جیسے ڈاگماز اور تصورات بنا دیے ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے زبانی تعلق سے زیادہ یا کچھ موٹے موٹے اعمال بجا لانے سے زیادہ بڑھانا ہی نہیں چاہتے، اس کو گویا اپنے لیے خطرناک سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی نظر میں اپنی ساری دناعت اور امارگی کے ساتھ منکشف ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈرنا مطلب یہ کہ ہمیں چھوڑنا ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اس سے وفادار ہی نہیں ہیں، جو بنائے ایمان ہے، جو غایت ایمان ہے، اس میں اگر آپ سنجیدہ ہی نہیں ہیں اور اس کے لیے جیسے اپنے آپ کو نثار کیے رکھنے کی عاشقانہ کیفیت میں اور اپنے آپ کو بالکل جھکائے رکھنے کی خاشعانہ حالت میں نہیں رہتے، تو بلا سے اس سے تعلق کل کا ٹوٹتا آج ٹوٹ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہماری تعلق باللہ میں غیر سنجیدگی، سطحیت، وہ الحاد کی قبولیت کے اسباب میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب ہے۔ دوسرا کہ دوسرے کیوں ملحد ہو رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو الحادی طاقتیں ہم پر حملہ آور ہیں، یہ بھی الحادی بنی ہیں، یہ مطلب ایک انہوں نے الحاد اختیار کیا ہے، تو یہ ہم پر کیوں حملہ آور ہیں؟ یہ اگر مطلب مجھے نہیں اندازہ کہ آپ لوگوں کی معقولات میں کوئی تربیت ہے یا شاہ ولی اللہ وغیرہ کو پڑھا اور پڑھایا ہے آپ لوگوں نے، یا جو ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی وغیرہ یا علامہ اقبال، ان کے تصورات سے اختلاف اور اتفاق سے قطع نظر آپ لوگ واقف ہیں؟ مطلب ایسے ہی کہتے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو واقف ہیں کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، شاہ صاحب کا نظریہ ارتفاقات کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب جو مسلم انڈیا کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفکر ہیں، یعنی ہندی مسلمانوں میں امام الدین اگر کوئی کہلا سکتا ہے تو وہ شاہ ولی اللہ ہیں۔ تو ارتفاقات کا نظریہ کوئی صاحب بھی بتا دیں۔ اب دیکھو بھائی، اب کیا کرو گے؟ شاہ ولی اللہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اگر، تو علمی مقابلہ تو ناممکن ہے۔ تو خیر، اب وہ بات کی بات ہے، اب آپ لوگ ابھی سے یہ ذمہ داری لے لیں کہ آپ ہی ہمیں بھی بچائیں گے، کیونکہ دنیا آپ کو اسلام کا ترجمان کہتی، ہمیں نہیں، مجھے تو عربی نہیں آتی، تو ظاہر ہے میں کیسے ترجمانی کروں گا؟ آپ لوگوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہے، دین کی علمی روایت میں گویا تسلسل کے ذرائع بننے کی ذمہ داری لی ہے نا، کہ دین کو علمی تسلسل میں رکھیں گے، تو وہ آپ ہی لوگ اٹھیں گے تو ہم بچیں گے، کیونکہ ہم پر پہرا دینے کی ذمہ داری نہیں ہے، پہرا دینے کی ذمہ داری آپ لوگوں پر ہے۔ تو ہم اگر چوکیداری کریں گے بھی تو اناڑی چوکیدار کی طرح کریں گے،
تو اس پر پھر آپ لوگ فتوے دیں گے کہ یہ دین کا ترجمان نہیں ہے، کیونکہ اسے عربی نہیں آتی، اور عربی بھی وہ جو انتہائی ہندوستانی عربی ہے وہ اسے نہیں آتی۔ تو مطلب مجھے اجازت دیجیے کہ آپ لوگ کیونکہ سبھی عمر میں مجھ سے خاصے چھوٹے ہیں، تو میں تھوڑا تھوڑا آپ کو شرمندہ دیکھنے کی خوشی حاصل کروں۔ اور تو خیر، پہلا سبب الحادی ہے کہ ہم اللہ سے تعلق ہی نہیں رکھتے۔ دوسرا سبب غیر مسلم ملحدوں کا ہے، وہ یہ کہ وہ ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں، اور وہ سوال ایسا نہیں کوئی فلسفیانہ یا علمی یا بہت زیادہ سائنسی و تحقیقی ہو، جو ظاہر ہے کہ ہمیں تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ان علوم کی، ہم نے تو ان کو غیر دینی کہہ کے بند کر رکھا ہے۔ تو وہ ہم سے صرف ایک سوال پوچھتے ہیں۔ میں ایک تحریک میں شامل ہوں جو نو مسلموں میں کام کرتی ہے اور الحاد کے خلاف ورکشاپس کرواتی ہے آن لائن، تو تجربے سے بتا رہا ہوں کہ اسلام اگر اتنا ہی بابرکت دین ہے کہ اس میں وہ جو ہے وہ اخلاقی فضائل بھی ہیں، علمی رفتیں بھی ہیں، عملی استقامت بھی ہے، اور معاشرتی حسن اور انصاف بھی ہے، تو ہمیں کوئی ایک بستی دکھا دو جہاں اسلام اپنی معاشرتی برکتوں کے ساتھ ظاہر ہو۔ اب یہ تو کوئی وہ سائنسی سوال نہیں ہے نا، تو اب یہ جب وہ یہاں تک کہتے ہیں تو اس کا جواب بہانہ بنانے کے سوا کچھ نہیں ہے، ورنہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے پوچھا ہوں کہ آپ مطاف میں اسلام کی برکتیں دکھا دیں، مطلب آپ مسجدوں میں اسلام کی برکتیں اور مدرسوں میں دکھا دیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ میں بہت بے فکری سے کہہ سکتا ہوں کہ آئیے فلاں جگہ چلیے، فلاں شہر، فلاں ملک، فلاں بازار، فلاں بستی، میں نہیں دکھا سکتا، اور میں نے بہت جگہیں دیکھی ہیں تو میں نہیں دکھا سکتا۔ تو اب آپ اس کے بعد وہ آپ کی کون سی تبلیغ سنے گا؟ اس کے بعد آپ کی دعوت اسلام اس کے لیے ایک مسخرے پن کی دعوت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا چلانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ دنیا کو چلانے والے علوم رکھتا ہے جس سے آپ بے خبر محض ہیں۔ تو یہ ذرا سا مثال کے طور پر آپ لوگ ایک مدرسہ ایسا بنا لیجئے، مطلب کہ جہاں استاد سے لے کر شاگرد تک یہ سب اللہ کے دوست ہوں، یا جہاں داخلہ لینے کے بعد اللہ سے تعلق میں ترقی، ذہنی ترقی کی نگرانی کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جہاں اللہ کا تعلق اللہ کی بنائی ہوئی دنیا اور اس میں چھپی ہوئی اس کی نشانیوں کو تلاش کرنے پر اکساتا ہو۔ واضح ہے یہ بات؟ میں نہیں سمجھتا کہ پورے عالم اسلام میں اس کا سچائی کے ساتھ جواب دینے کی کوئی وہ صورت ہے۔ تو اب جو الحاد ہے اس پہ تو کوئی لگام ہی نہیں ہے۔ ہم ملحدوں کے لیے ہم سب سے بڑی دلیل ہیں خدا کو نہ ماننے کی۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ یعنی جس طرح دین میں ہم سیریس ہیں، تو
تو الحاد بھی کوئی سازش نہیں ہے، الحاد ایک فائنڈنگ ہے، وہ دین کو مان نہیں سکتا اس لیے ملحد ہو گیا ہے، اور وہ تمام چلاتا پھر رہا ہے، فرض کیا ایک میں وسوسہ الحاد پیدا ہوا، اس کو آپ کوئی عالم بتا دیجئے کہ میں اس کے پاس بھیج دوں، وہ آدمی آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی ہے، نہایت درجے کا نمازی اور ایثار پیشہ مسلمان رہا ہے، بلکہ ہے، اور ماڈل مسلم ہے مطلب، اور وہ وہاں آکسفورڈ میں بھی جیسے پگڑی باندھتا ہے، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے یہ وساوس پیش آ رہے ہیں، کیونکہ اس کو سامنا رہتا ہے نا اصلی ملحدوں سے، یعنی ایکڈیمک ملحدوں سے، تو وہ آ کر آپ سے پوچھے کہ یار وہ میں مانتا تو نہیں ہوں، لیکن مجھے جیسے لگ رہا ہے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے، میں ان علوم میں ان سے زیادہ ماہر ہوں جن علوم سے وہ الحاد کی دلیل ایجاد کر رہے ہیں، لیکن ان سے زیادہ مہارت رکھنے کے باوجود فلسفے اور فزکس اور نفسیات وغیرہ میں ان کے سوالات مجھے اندر سے تنگ کر رہے ہیں، اور میں عالم نہیں ہوں اس لیے یقین سے جواب بھی نہیں دے پاتا، ان علوم کی حد تک رہوں تو اس میں علم کی پوری روایت ان کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں ہے، تو تم کوئی عالم بتاؤ کہ جو ان کانٹوں کو میرے ذہن سے میرے دل سے نکال پھینکے اور دین کو دلیل بنا کر ان علوم کے استدلال کو ان کے اقبال جرم کے ساتھ جو ہے وہ منوا لے۔ آپ مجھے کوئی عالم بتائیے، کوئی ایسا عالم ہے اس وقت جس کے پاس ایسے متشکک کو جو اپنے ایمان کی سلامتی چاہتا ہے، مطلب وہ بہانہ نہیں بنا رہا، وہ ڈپریشن میں مبتلا ہے، تو اس کو کس کے پاس بھیجیں؟ کوئی ایسا صاحب نظر صوفی ہے جو اس کے دماغ پہ ہاتھ پھیر کے اس سے راضی کر دے؟ مطلب آپ کے پاس ریپیئر کا کوئی سامان ہی نہیں ہے تو آپ سے سودا کون لے گا؟ دیکھیں ہم دنیاوی چیز بھی یہ دیکھ کر لیتے ہیں کہ اس کا فالو اپ کیسا ہے، اگر اس کا کوئی پرزہ ٹوٹ گیا تو وہ اس مارکیٹ میں اویلیبل ہے یا نہیں، چیز چاہے جتنی اچھی ہو، مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اسپیئر پارٹس مارکیٹ میں نہیں ہیں تو میں وہ نہیں لوں گا، اس سے کمتر چیز لے لوں گا جس کے اسپیئر پارٹس مارکیٹ میں موجود ہوں۔ یہ نیچرل بات ہے نا، آپ بھی ایسا ہی کریں گے، تو اب یہ ایک ریپیئر کا کام آ گیا نا، وہ خود چاہ رہا ہے کہ جلدی سے مجھے نجات ملے، میری تو جان پہ بن آئی ہے، تو آپ مجھے اسپیئر پارٹس کی دکان دکھا دیجئے جہاں اس کا یہ پرزہ جس پہ ایک زنگ سا آ رہا ہے وہ بدلا جا سکے یا اس زنگ کو کھرچا جا سکے۔ تو اس اہلیت کے ساتھ آپ الحاد کے آگے خم ٹھونک کر کھڑے ہونے کا واہمے میں پڑے ہوئے ہیں، اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے مسلمانوں کی ہر کوشش الحاد کے خلاف، مطلب وہ ہم جتنا اس میں بڑھتے ہیں نا کہ بھئی یہ دلیل وہ دلیل، وہ الٹی ہمارے گلے پڑ جاتی ہے، تو اب کیا ہے کہ سوائے ضد، اظہار نفرت اور ایک مفلسانہ تکبر کے ساتھ ہم ان چیزوں سے جیسے پیش آتے ہیں ان آدمیوں سے، اور اس سے کیس اور بگڑ جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ الحاد کا دوسرا جو سبب ہے وہ ہے مسلمانوں میں جدید تعلیم یا جدید ماحول کے زیر اثر پیدا ہونے والے وساوس۔
اور یہ وساوس جڑ پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ یہ مدلل ہوتے ہیں، یہ دلیل کے ساتھ ہوتے ہیں، یا ان کو رد کرنے کے لیے دلیل نہیں مل رہی ہوتی، تو اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے نکلے، لیکن ہے ہی نہیں کوئی، تو وہ پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی میں کوئی اسلام پر شبہات و وساوس کا علاج کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، تو مجھے کیا پڑی ہے اس دین کو چلائے رکھنے میں؟ آپ سمجھ نہیں؟ تو اب اس کی ذمہ داری کس پہ جاتی ہے؟ مجھ پہ جاتی ہے یا آپ پہ جاتی ہے؟ یونیورسٹی کا ایک لڑکا جو بیکار سی یونیورسٹی ہے، ہمارے یہاں تعلیم چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، دونوں بالکل معمولی درجے کی ہیں، تو کیونکہ ہم خود بہت معمولی درجے پہ رہنا چاہتے ہیں، تو ایک بالکل جاہل سا لڑکا وہ الہاد کا وکیل بن گیا ہے، اس کو مدرسے کے کسی طالب علم سے بھڑوا کے شکست کیوں نہیں دلوا پاتے آپ لوگ؟ بھئی اس نے تو یونیورسٹی کی تعلیم سے الحاق میں پختگی حاصل کی، آپ نے مدرسہ اس لیے جوائن کیا کہ علم دین میں رسوخ اور پختگی حاصل ہو جائے، تو اس نے تو جہالت کے باوجود ایسی پختگی حاصل کر لی کہ وہ ہر جگہ بحث کرنے کو تیار ہے۔ آپ نے ایک بہت سچے ارادے کے ساتھ اور ایک تعلیمی باقاعدہ گروتھ کے ساتھ یہ قابلیت کیوں نہیں حاصل کی کہ اس کو زیر کر سکیں؟ واضح ہے نا یہ بات؟ تو دوسرا سبب ہے سوالات کا جواب نہ ملنا علماء کی طرف سے۔ تیسرا، مسلم معاشروں میں طبقاتی ظلم بہت ہیں، یعنی مسلم جو سوسائٹیز ہیں، سعودی عرب جائیں تو وہاں کفیل کا نظام ایسا ہے جیسے غلامی کا ایک نیا ورژن ہے وہ۔ پھر ایک مسلمانوں میں غریب کی عزت نہیں ہے معاشروں میں، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں اول تو غریب نہیں ہوتے، لیکن ہوتے ہیں تو ہم وہ سڑک پہ جھاڑو لگانے والے اور پرائم منسٹر آفس میں بیٹھنے والے کو ایک ہی طرح سے ریسیو اور رخصت کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں، وہ آپ کو دکھا دیں، آپ ناروے وغیرہ جائیے تو وہاں فرض کیا کہ بیوی پروفیسر ہے اور میاں سینیٹری ورکر ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی خوبی ہے یا نہیں مساوات انسانی بلا لحاظ تمول و اسرت؟ تو آپ کے یہاں کہاں ہے؟ آپ کے یہاں دنیا کی جتنی پیاس ہے، دنیا کی جتنی حرص ہے جو ابل ابل کے سامنے آتی ہے ہمارے یہاں، وہ ان لوگوں کے یہاں نہیں ہے۔ تو اب آپ ان کو اپنے آپ کے ہر اچھا آدمی، آپ کی ہر اچھی صورتحال ہمیشہ ماضی بعید میں کیوں ہے؟ یہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، تو بھئی تمہارے سارے نمونے ماضی بعید میں کیوں ہیں، حال میں کہاں ہیں؟ تو اب اس کا کیا جواب دیں؟ چلے میں کمزور ہوں، میرا مشاہدہ کم ہے، میرے تجزیے کی صلاحیتیں کم ہیں، میں چیزوں کو دیکھتا ہوں سطحی نظر سے، آپ نے تو گہری نظر بنائی ہے نا، آپ بتا دیجئے کہ اس میں کیا موازنہ ہے اور اس کا جواب ہم کیسے دیں؟ یہاں سے ایک آدمی بھاگ کے جاتا ہے اور وہاں وہ کسی طرح اس کو شہریت مل جاتی ہے تو وہ واپس کیوں نہیں آتا؟ یعنی وہ یہ مدارس میں انگلینڈ اور کینیڈا وغیرہ میں امامت حاصل کرنے کی دوڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟ یعنی اہل مذہب میں
تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اسلامی تو بڑی بات ہے، ہم ایک فطری انسانی معاشرہ بنانے میں بھی ناکام ہیں، کیونکہ ہم انسان بننے میں ناکام ہیں۔ یعنی جیسے قانون پسندی کا نہ ہونا، میرٹ کا نہ ہونا، جیسے امیر کی بات میں زیادہ وزن ہونا، غریب کی بات کو انسنا کرنے کی روش کا عام ہو جانا، یہ سب کیا ہیں؟ واضح ہے یہ بات۔ تو اب ہم خیر وہ نظام نہیں بدل سکتے، نظام ریاست بدلتی ہے اور ریاست یہ حضرات بدلیں گے۔ اب ہم تو ان کے انتظار میں ہیں کب یہ بدلیں ریاست۔ لیکن ہم خود کو اور معاشرت کو بدلنے کی نہ صرف یہ کہ قوت رکھتے ہیں، بلکہ اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، ریاست کی نہیں ہے۔ ریاست بری بھی اگر ہو تو اس ریاست کے شہری اچھے ہو سکتے ہیں، ان کے اچھے بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اچھائی میں ایک حمیت گندھی ہوئی ہوتی ہے۔ میں خلاف حمیت عمل نہیں کر سکتا، میں خلاف حمیت بات سوچ نہیں سکتا۔ تو اگر اسلام ہماری حمیت بن چکا ہوتا تو آج ہم میں 10 مفکرین پیدا ہو چکے ہوتے رد الحاد کے، فیورباخ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جیسے ہمارے کلاسیکی متکلمین نے غالب آ کے دکھایا تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اچھا پڑوسی بننے کو حقیقی تحریک کی حیثیت دو، کیونکہ یہ تحریک چلانا فرض عین ہے ہر مسلمان پر۔ حسن معاشرت میں اپنا کردار ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ ذہنی تعلق میں آنے والی رکاوٹوں کو موقع ہی پر دور کر کے دکھائیں۔ تو اب یہ دوسری بات یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نظریہ طاقت کے ساتھ ہو تو اسے رد کرنے کی کوئی منطق نہیں ہے۔ نظریہ اگر دنیا کو بنانے اور بگاڑنے اور ایک گلوبل ذہن بنانے کی طاقت بھی حاصل کر چکا ہے مختلف پہلوؤں سے، تو اسے دلیل کی حاجت نہیں ہوتی اور اس کے خلاف کوئی دلیل چلتی بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو طاقت یہ نہیں ہے جو ہم نے طاقت کو بنا رکھا ہے، قبائلی طاقت، یہ طاقت نہیں ہے، یہ کمزوری اور حماقت دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو طاقت یہ ہے کہ میں دیوار اٹھا سکتا ہوں، دیوار گرانے کی طاقت کوئی طاقت تھوڑی ہے۔ تو آپ دنیا پر تصرف اور انسانی ذہن کی اندرونی ساخت کو بدلنے والی صلاحیت کا کہیں بھی کوئی مظاہرہ کر رہے ہیں؟ یورپ تو کر رہے ہیں، ان کا رینیسانس کے بعد آپ کا پورا گلوبل ذہن مغربی علوم کی پروڈکٹ ہے، اور حتیٰ کہ مذہبی ذہن بھی اب ان کی پروڈکٹ بنتا جائے گا، کیونکہ انہوں نے مذہبی یعنی کہ نفسیاتی خواہشات پر حکومت ثابت کر دی ہے۔ انہوں نے آپ کی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ پرکشش اور ارجنٹ بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے یا نہیں؟ یعنی مجھ میں ایسی چیزوں کی پیاس پیدا کر دی ہے کہ جن کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، وہ لینے کے بعد سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ ایک ایسی فضا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جس کا مجھے استعمال بھی نہیں معلوم، وہ اس کی تصویر دیکھ کے میں عاشق ہو جاتا ہوں، اور اب سب قرضہ لوں گا، وہ کروں گا،
اس کی قیمت ادا کر کے حاصل کروں گا۔ تو جو پانی آپ میں جھوٹی پیاس بیدار کر دے وہ پانی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو ویسٹ نے ایک نیا آرڈر آف ہیومینٹی بنا کر دکھا دیا ہے آپ کے اپنے اپنے گھر میں، آپ کے اپنے اپنے باطن میں۔ آپ کے پاس اس سے مزاحمت کی کوئی خواہش ہی نہیں رہ گئی۔ سچی بات یہ ہے کہ اتنے مزے، اتنی سہولت، وہ کلک کرو 3 سیکنڈ میں تحقیق آ جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اب تو انگریزی جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ آواز سے سائٹیں کھل جاتی ہیں۔ تو اب اتنی زبردست لامحدود کشش کو میں کوئی پاگل ہوں جو چھوڑوں؟ ایک دن آپ موبائل کے بغیر رہ کے دکھا دیجیے، یہ ویسٹ کی فتح ہے یا نہیں ہے؟ مدارس میں موبائل اتنے ہی انہماک اور ندیدے پن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس انہماک سے کالج اور یونیورسٹیز میں ہوتا ہے۔ یہ ویسٹ کی فتح ہے یا نہیں ہے؟ آپ ویسٹ کی غلامی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ویسٹ آپ کو تخلیق ثانی کرنے میں کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ اس کے جواب میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس افسوس، علم نہ ہونا، دلیل نہ ہونا، یہ چھوٹے درجے کی بات ہے، یعنی بہت ضروری ہے لیکن پھر بھی ثانوی ہے۔ ہمارے اندر خواہش نہیں ہے۔ ہم جو ہے زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ یہ سب غلط، یہ سب بے حیائی، یہ سب فضول، لیکن خواہش نہیں ہے، دل میں چور ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اس موبائل نے نمازوں کو کتنا برباد کر دیا ہے؟ اس موبائل نے توجہ اللہ کو کتنا بڑا نقصان پہنچا دیا ہے۔ اس موبائل نے اس تنہائی کو غارت کر دیا ہے جس تنہائی کی ہر مومن کو روزانہ ضرورت ہے۔ تو اب اس سب کی فکر نہیں ہے اور آپ لڑنے چلیں فیورباغ سے اور ڈاکنز سے، تو ظاہر ہے میں تو روکوں گا۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے ملحد کہ یار اپنے کسی چیمپئن سے ملوا دو، تو میں تو کوشش کروں گا کہ یہ کسی عالم کا پتہ نہ معلوم ہو، اسے کسی مدرسے کی لوکیشن نہ آنے پائے اس کے پاس، ورنہ یہ الحاد میں پختہ ہو جائے گا، بلکہ 2-4 وہاں بھی کرائے گا۔ تو اب اس انتہائی بظاہر انتہائی مایوس کن صورتحال میں سد باب کی، یعنی سد باب تو اب نہیں کیونکہ بہت پانی اندر آ گیا ہے، لیکن بہرحال حفاظت کی اور آئندہ کے لیے ذرا مضبوطی کی، وہ صرف ایک صورت ہے، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ ذہنی عیاشی ہیں۔ اللہ سے تعلق کو احساسات سے محسوس کرو، اللہ سے تعلق کو احساس کی تصدیق فراہم کرو۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ آدمی جذبہ وجود سے بچتا ہے، آدمی طاقت شعور سے کچھ نہیں کر سکتا اگر جذبہ وجود نہ ہو۔ آپ کو کوئی بھی یہ نہیں کروا سکتا کہ آپ سب کپڑے اتار کے ملتان روڈ پہ 1 میل جا کے واپس آئیں، کوئی نہیں کر سکتا، کسی بھی دلیل سے نہیں کر سکتا، کسی بھی طاقت سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ اسلام کو اتنا بے آسرا آپ ہی نے چھوڑا ہے جو اپنے لیے اتنے باہمیت ہیں۔ دین کے لیے وہ حمیت
عاجزی کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ اور اللہ کی محبت و خشیت میں صاحب حضور ہونے کی کیفیت کے ساتھ کیوں نہیں بیدار ہو رہی؟ آپ کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا ایمان سے، اور آپ کو دیکھنے والوں کو بھی کوئی نہیں ہلا سکے گا ایمان سے، کیونکہ آپ نے ایمان کو ایک جذب وجود اور ایک شرط ہستی کی طرح جو ہے اپنے آپ میں جذب کر کے اسے تمام طالبان ایمان کے لیے پرکشش بنا دیا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ بھئی عالم، ظاہر ہے عالم ہمیشہ 1% ہوں گے، بہت ہی اچھی سوسائٹی میں، صحابہ میں بھی 1%۔ تو 1% پیدا کرنا اسلام کا مقصود نہیں ہے، اسلام کا مقصود ہے 100% اچھوں میں ایک آدمی ہو جو اچھائی کو تھیورائز کر سکے، جو اچھائی کی حفاظت کی ذہنی دلیلیں بنا سکے۔ باقی 99 کو تو اچھا ہونا ہے نا، اور اچھائی محض تصور نہیں ہے، یہ ایک پیاس کی طرح ہے جس کے بغیر میں خود کو جو ہے وہ ایک خالی برتن کی طرح حقیر شے سمجھتا ہوں۔ تو کبھی اس طرح کا محاسبہ میں بھی کروں اور آپ بھی کریں کہ ہمیں کیا سچی بات یہ نہیں کہ ہمیں کیا ہوتا ہے تو ہونے دو، یہ تو تقدیر ہے، یہ اللہ کی اسکیم ہے۔ تو اللہ کی اسکیم دنیا میں کیوں نہیں مانتے؟ کوئی تمہارے گھر میں قبضہ کر لے تو اسے بھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ چلو یہ بھی اللہ ہی کی اسکیم ہوگی؟ اس میں تو تم ساری طاقت لگا دیتے ہو قبضہ چھوڑوانے میں۔ تو یہ جو ایک نفاق ہے نفسیاتی، اس میں افسوس کہ علماء میں بھی شاید کم بچیں۔ اور میں لڑکپن میں میں نے کسی بھی عالم کو امیر نہیں دیکھا، یعنی سب بسوں میں چلتے تھے، رکشہ پہ سفر کرتے تھے۔ آج مشہور عالموں میں کوئی نہیں ہے جو امیر نہ ہو، اور امیر بھی مکروہ حد تک امیر نہ ہو۔ یعنی ایک خوشحالی ہوتی ہے نا کہ جو آپ کی معاون ہوتی ہے کہ بھئی تشویش میں رہے بغیر اللہ کی عبادت وغیرہ کرو، ایک ہوتی ہے جو آپ کی تمام ضرورتوں اور راحتوں سے زیادہ ہے، وہ گھناؤنی ہوتی ہے۔ کبھی تم نے پیسے سے گھن محسوس کی ہے؟ تو جسے اپنی ملکیت سے گھن اور خوف نہیں محسوس ہوتا، وہ اللہ سے تعلق کے لیے ابد الآباد تک ڈسکوالیفائیڈ ہے۔ اب یہ شرطیں جب پوری کرو، ورنہ اللہ کا کیا ہے، ہمیں مٹا کے اب اصلی امت آئے گی تو وہ ہماری ہی راکھ پر بنے گی۔ مطلب ہم نے اپنے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہم سے کسی بھی طرح کی کوئی امید نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ سے۔ تو اب یہ انتظار ہے کہ اللہ جلد از جلد ہمیں مٹا دے، تاکہ وہ اپنے دین سے وفاداری کا جذبہ رکھنے والی اور اپنے دین کے حقائق کو پھیلانے والی امت بنے۔ دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو مبارک ہے وہ جو اس جملے کی تائید اپنے علم اور عمل سے کرے کہ دین کو کوئی خطرہ زیر نہیں کر سکتا۔ پڑھنے پڑھانے کا وقت اب گزر گیا ہے، اور کیا پڑھیں گے آپ منطق پڑھیں گے، منطق انہی کی بنائی ہوئی، آپ کی عیسیٰ جی کو اب کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور اول تو آپ ہی نہیں پوچھتے۔ کتنے ہیں آپ میں جو منطق جانتے ہیں؟ کتنے ہیں جو ہماری کلامی روایت جانتے ہیں؟ آپ کے اساتذہ میں کتنے ہیں جو علم الکلام جانتے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اب مطلب یہ کہ
شیر کی حفاظت مکھیوں کو نہیں سونپی جاتی. دین شیر کی طرح ہے، ہم اس کی مکھیاں ہیں. تو اتنی شرم محسوس کیے بغیر اب ہماری اصلاح کا، ہمارے ایمانی سروائیول کا کوئی سرے سے امکان نہیں ہے. اب وہ شیطان ہی مذہبیت سکھاتا رہے گا تاکہ اس طرف سے دھیان ہٹا رہے، یعنی گلٹ بھی نہ پیدا ہو. کیوں بھائی درس نظامی کی سند ہے، اور کیا کریں؟ تو گلٹ سے پاک ہوگا. ہم نے کہا 5 نماز پڑھ لیتے ہیں، اور کیا کریں؟ تو بس وہ اسی میں لگائے رکھے گا کہ نماز پوری پڑھی، تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں کی، تمام اساتذہ سے فیض حاصل کیا ہے، حدیث میں ٹاپ کیا ہے. یہ کرتا رہے گا اور آپ کے اندر سے وہ گلٹ مٹا دے گا جو آپ کے علم دین کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے توبہ کی سب سے پہلے، اور اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں تو آپ کو بھی دیں. تو اس کے بغیر بھائی کچھ نہیں ہوگا. یہ سب نشستیں، سیمینار، کانفرنسیں بیکار ہیں. میں نسخہ بتاتا ہوں نا، آپ کیجئے. 3 دن کے لیے اللہ کے ساتھ تنہا ہو کر دیکھیں. چلو یہ نسخہ یقیناً انشاءاللہ کارگر ہے. 3 دن کے لیے اللہ کے ساتھ عابدانہ اور ذاکرانہ اور مستغفرانہ تنہائی اختیار کیجیے. یہ 3 بتا دیے نا، عابدانہ، ذاکرانہ نماز تلاوت اور مستغفرانہ توبہ. یہ 3 دن ذرا اختیار کر لو. خارج از رمضان یہ جو 10 دن کا بہانہ بنایا جاتا ہے، اس میں بھی تنہائی کہاں ہے؟ ہم نے 10 دن کی تنہائی کا موقع بھی کفران نعمت کی نظر کر دیا. اب مسجدوں میں جائیے نا، سب ان کی جیسے مجلسیں لگی ہوتی ہیں. بالکل نہیں. مجھ پر سب سے پہلے فرض ہے اپنا مفاد دیکھنا اللہ کے حضور میں. تو آپ ذرا کیجیے. آپ لوگوں کو یہ دعوت عام ہے، آپ یہ کر کے دیکھیں، اور یہ کرنے کے بعد کوئی اپنے اپنے بڑوں کو بتائے کہ مجھ میں فرق کیا آیا ہے. اپنے ساتھیوں کو بتائیں. 3 دن کے لیے ذرا الگ کر لیں اور ایام 20 کے روزے رکھا کریں. یہی ایام 20 جو ہے وہ تنہائی کا سہ روزہ بنا لیجیے. تو بخدا ثم بخدا یہ بے وفائی کا جو جزام ہم کو کھائے جا رہا ہے، یہ ہٹ جائے گا. کم از کم اتنا ضرور ہو جائے گا. تو بس جناب یہی کہنا تھا. بھائی اگر اس میں کسی کو سنجیدہ دلچسپی ہے نا علمی طور پہ، تو وہ ہمارا وہ ایک نشست ہوتی ہے ہفتے وار، رد الحاد اور اس کے علمی زاویے. تو وہ اس میں جو چاہے اس میں جوائن کر لے. تو ویسے بھی فزیکل نشست نہیں ہے، وہ ہے اس میں آپ کو باہر. لیکن بہتر ہے کہ وہ لوگ جو انگریزی جانتے ہوں بولنا اور سمجھنا، کیونکہ اس میں باہر والے ہوتے ہیں. اس کا میڈیم زیادہ انگریزی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا کیا خطرات ہیں. تو وہ بہرحال علمی طور پہ ورکشاپ کریں. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے ریکارڈنگ اور یہ بیٹھ کے بس ہم اپنا رونا روئیں، آپ اپنا رونا روئیں، اور پھر ہم آپ کے آنسو پوچھیں، آپ ہمارے آنسو پوچھیں. تبھی کچھ ہوگا. ورنہ بس ہمارے گروندے اب نہیں، مزید نہیں برداشت کر سکتے.
تو بہت شکریہ، السلام علیکم۔